انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا رہا ہے مختلف ناموں کے ساتھ جو بہت ہی حیرت انگیز ہے. یہ آج کچھ اور نئی فوٹیجز ہیں ہمارے پاس جو غزہ اور فلسطین کی جو آزادی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا جلایا جانا اور اس میں فل اسکرین کر رہے ہیں اور اس میں جو پبلک ہے اس کو بھی خوار ہوتے ہوئے دیکھو. اب یہ جو ینگ لڑکا ہے یہ اپنے آپ کو مولوی صاحب کہتا ہوگا, اس کی آپ داڑھی دیکھیں اس کی زبان دیکھیں. مطلب میرے ویسے میں تو خود بہت اپنے آپ کو کبھی میں نے مذہبی تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تو مذہب کے پورے پیراکار ہو جائیں بہت بڑی بات ہے, لیکن گالیاں دے کے وہ کر کے کیا کسی کا وضو سلامت رہتا ہے؟ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دی جا رہی ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے گندی باتیں ہو رہی تھیں. بہرحال یہ تھا ہی تھا. اب ذرا وہ فوٹیجز لگائیں جس کے اندر عام آدمی ذلیل ہو رہا ہے اور یہ جو ہے یہ دندناتے پھر رہے ہیں. پولیس والوں کو انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے اور کتنا مال غنیمت انہوں نے اس میں اکٹھا کیا میں نے آپ کو وہ بھی بتانا اور دکھانا ہے. آج پنجاب میں جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ہے اور کسی بھی دھرنا اجتماع اس کے اوپر پابندی ہے. کسی بھی غیر قانونی اجتماع کو جو ہے وہ منعقد کرنا یا کروانا یہ ایک جرم ہوگا. اور اسلحہ کے اوپر جو ہے جو ایک پنجاب گورنمنٹ کا ڈی ویپنائزیشن آف دس پروونس کا ایک عزم ہے, اس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتی ہوں. غیر قانونی اسلحہ جو ہے اس کے اندر 28 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں, یہ ساتھ ساتھ آپ چلاتے رہیے, 28 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں اور کچھ جعلی ڈیلرز جن کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, ان کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں. زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے جی اس اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے, اور جیسے میں نے گزارش کی نیا نہ اسلحہ لائسنس جاری ہوگا اور نہ ہی اسلحے کو یا ڈالا کلچر کو یا یہ جو ایک بدماشی والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. ابھی تک 511 اسلحہ ڈیلرز نے لائسنس کی توثیق کے لیے درخواست دی تھی اور مکمل سکروٹنی کے بعد 393 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں ان کو گرین لائسنس جاری کیے گئے ہیں. 90 اسلحہ ڈیلرز کے ابھی کاغذات جو ہے ان کی سکروٹنی جاری ہے. لیکن اس کے اندر جو بڑی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے, پنجاب میں اس وقت کتنا اسلحہ موجود ہے. پنجاب میں اس وقت 10,12,454 افراد کے پاس انفرادی اسلحہ لائسنس موجود ہے. یعنی 10 لاکھ سے زیادہ اسلحہ لائسنس اس وقت لوگ کنوینینٹلی جن کے پاس وہ لائسنس جس کو کہتے ہیں وہ اس کو لے کر جو ہے وہ پھرتے بھی ہیں اور ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی. یہ رک جائیے, یہاں رکیے, اس کو مت دکھائیے, پہلے شروع میں چلیے, یہ پہلی ہے, یہاں رک دیجئے. اور یہ جو اسلحہ لائسنس ہے انفرادی طور پر جن کے پاس ہے اس کی ذرا تعداد دیکھ لیں. جس صوبے کے اندر اس تعداد میں اسلحہ موجود ہو وہاں پر امن و امان کو برقرار رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے, اس کا آپ بخوبی آپ اس کو جائزہ لے سکتے ہیں. سیکیورٹی کمپنیاں جو ہیں جو پنجاب کے اندر موجود ہیں ان کے پاس 37,918 اسلحہ لائسنس موجود ہیں جو سیکیورٹی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. اور مختلف اداروں کے نام پر رجسٹرڈ اسلحہ لائسنس جو ہے اس کی تعداد 42,000 سے زیادہ ہے. سو یہ مجموعی طور پر جو 10,92,644 اسلحہ اس وقت موجود ہے, اس کے اندر میں گزارش کروں گی کہ جس لوگوں کے پاس لائسنسڈ اسلحہ ہے ان کو بھی اپنا اسلحہ خدمت مراکز کے اندر رجسٹر کرانا لازمی ہے. اور اگر کسی نے لائسنسی اسلحہ بھی رجسٹر نہیں کرایا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جن کے پاس بغیر لائسنس کے اسلحہ ہے ان کو ہر صورتحال میں اسلحہ سرنڈر کرنا ہوگا. کسی طور پر غیر قانونی اسلحہ واٹس ایور کس بھی شکل میں ہے, وہ کوئی ریوالور ہے, کوئی پسٹل ہے, کوئی کلاشنکوف ہے, کوئی 12 بور کی گن ہے, جو بھی ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا اسلحہ, ہر اسلحے کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہوگا.
اب جو ایک انتہا پسند جماعت جس کے مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر میں امید ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کر دیا جائے گا، اور پنجاب گورنمنٹ نے پورا اس کا ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیس بنا کر آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ بھیجا ہے۔ اب میں نے کچھ چیزیں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ دکھانی ہے، دکھائیں جی۔ یہ وہ ہے مال غنیمت جو ٹی ایل پی کے لوگوں سے جو جائے وقوع ہے، جس کے اوپر یہ تمام وہ یہ 3-4 طرح کی مختلف فائر آرمز ہیں جن کے بلٹس ہیں، جس میں 12 بور بھی ہے، جس میں پسٹلز بھی ہیں، اور جس کے اندر مختلف فائر آرمز کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی بھی ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ 2021 میں جب یہ پچھلی دفعہ آئے تھے، اس وقت انہوں نے جو چیزیں چھینی تھی پولیس سے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ یہ پولیس کو گھیرتے ہیں، گھیرنے کے بعد ان سے گاڑیاں چھینتے ہیں، ان سے اسلحہ چھینتے ہیں، ان سے ٹیئر گیس گنز چھینتے ہیں، اور پھر انہی کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ 2021 میں انہوں نے جو ہے وہ 3498 ٹیئر گیس شیل جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ چوری کیے تھے، اور اس کے بعد ٹیئر گیس گنز جو ہیں وہ 23 چوری ہوئی تھی۔ اینٹی رائٹ کی جو کٹ ہے اور وہ 326 تھی، 12 بور کی 2 گنز، پسٹلز 2 اور ایس ایم جی 11۔ یہ جو ہے 2021 کے پروٹیسٹ کے دوران یہ سب چیزیں چھینی گئی تھیں، اور اس دفعہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھائیے، یہ ڈنڈے ہیں جی جو استعمال ہوئے، جن میں کیلیں لگی ہوئی تھی۔ آگے چلیے، یہ جو ہے وہ کینچے جنہوں نے غلیلوں کے اندر ڈال کے لوگوں کو مارا۔ آگے چلیے، یہ وہ جو ہے 12 بور کی وہ ہے جن کے یہ دیکھیے، یہ پسٹلز ہے، اور یہاں روکیے، اور یہ وہ پسٹلز ہیں جس سے ہمارے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ فائر آرمز لگے ہیں۔ سو یہ جو ایک پروسیکیوشن کے اندر، کیس کے اندر ایک آپ نے کروبوریٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا فائر آرم استعمال ہوا اور کون سی انجری کس فائر آرم کی ہے۔ تو وہ فائر آرم جو ہے وہ بالکل پوری طرح، یہ جو پسٹلز کے یہ آپ کو یہاں پر ملے ہیں، یہ تمام ہمارے، اور اس میں ذرا وہ تصویریں لگائیے، میں نے کچھ تصویریں پولیس والوں کی بھیجی ہیں جن کو انہی پسٹلز کے فائر آرمز لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا بندے مار دیے، یہ گولیاں چلی، یہ چلا رہے تھے گولیاں، اور یہ گولیوں کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس کے اندر اب جو استعمال ہوا، hundreds and thousands of stones and wooden sticks with iron nails، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ ٹی ایل پی کے لوگوں سے جو ہے وہ برآمد ہوا۔ اس وقت جو 8 پبلک وہیکلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں پولیس کی، 1 ایس ایم جی چھینی گئی ہے، 2 12 بور کی گنز چھینی گئی تھی، اور 945 بلٹس جو ہیں انہوں نے چھین کر قبضے میں لی تھی، جو بعد میں پھر انہوں نے استعمال کی۔ اور یہ وہ پچھلے فائر پیچھے کریں ذرا، وہ جو ریوالور کی یہ دیکھیے، یہ ان کے وہ بلٹس ہیں جو انہی اسی اسلحے سے جو ہے وہ اس میں بنے ہیں۔ اور بائی دا وے جو چیف منسٹر صاحبہ نے ہدایت دی تھی اس کے مطابق پروسیکیوشن سیل جو ہے، ایک اسپیشل پروسیکیوشن سیل، وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور جس نے کون سی گن کہاں سے چھینی گئی تھی اور وہ کہاں استعمال ہوئی اور وہ کس کس افسر کو اس کے گن شاٹس لگے، یہ تمام جو ہے وہ اس کے اوپر معلومات اکٹھی کر لی گئی ہیں۔ جو پروسیکیوشن سیل ہے اس وقت ابھی تک نمبر آف ایکیوزڈ آن فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ 559 ہیں جن کو فزیکل ریمانڈ پہ ہیں، جو ابھی تک ان میں سے 161 جو ہے ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے، 190 جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر پروسیکیوشن سیل ہر ایک چیز کے اوپر نگرانی بھی کر رہا ہے، رپورٹ بھی کر رہا ہے، اور کسی بھی طرح جو ان معاملات کے اندر جو ایک پہلے طریقہ کار تھا، پتہ نہیں چلتا تھا اور اس کے بعد ان کو ہار بنا کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، اب وہ مطلوبہ سہولت ان کو فراہم نہیں کی گئی ہے۔ یہ وہ پولیس والے ہیں جو یہ پرامن جو غزہ مارچ تھا
اس کے لیے گئے تھے، یہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اس کے بعد جو اینٹی رائٹ مٹیریل چھینا گیا ہے اس 2025 میں، اس میں 197 ہیلمٹ ہے، 22 کٹس ہیں، 130 جو شیٹس ہیں جو آپ وہ آگے اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک ٹیئر گیس گن ہے اور 984 ٹیئر گیس شیلز ہیں جو انہوں نے چھینے، اور بعد میں ان تمام چیزوں کا استعمال اس پورے پروسیس کے اندر کیا گیا، جس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹیئر گیس چلائی گئی، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو گنز ہیں وہ شاٹ کی گئی، اور یہ وہ تمام میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ 2021 میں جو سامان چھینا گیا تھا، جو فائر آرمز چھینے گئے تھے، وہ تمام فائر آرمز ان کے پاس تھے، اور انہوں نے وہی جو ہے 2025 میں استعمال کیے، اور یہ اپنا ساز و سامان ساتھ لے کے نکلتے رہے ہیں۔ یہ ذرا دکھائیے، یہ وہ پبلک پراپرٹیز ہے جو عام لوگوں کی بھی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ درجنوں کی تعداد میں 15 کے اوپر اس دن کالز آتی رہیں کہ عام لوگ جو ہیں ان کی گاڑیاں چھین رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ مسمار کر رہے ہیں، اور یہ وہ حالت ہے جو انہوں نے کی۔ آگے چلیے ذرا، جو گورنمنٹ کی وہیکلز کو اور ان کو نشانہ بنایا گیا، یہ دیکھیے، یہ آگ لگائی ہے وین کو، یہ بھی، اور یہ پرامن جو مارچ تھا، جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت پرامن لوگ ہیں اور وہ کچھ بھی غلط نہیں کرتے۔ یہ ذرا فوٹیجز جو ہے یہ فریش فوٹیجز ہے، اور بائی دا وے اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے ساتھ ساتھ جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ سیف سٹی کا کیمرہ کام کر رہا ہے، اس سیف سٹی کے کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا تاکہ ان کا ریکارڈ نہ مل سکے۔ اتنی شاطر حرکتیں تو کوئی کرمنل مائنڈ ہی کر سکتا ہے، عام آدمی کے تو بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ فوٹیجز جو ہیں یہ چلاتے رہیے۔ اس کے بعد کچھ اپڈیٹ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیٹڈ مٹیریل جو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور جو اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، اس میں ٹوٹل لنکس جو ہیں سوشل میڈیا کے جن کو بلاک کیا گیا ہے وہ 75 ہے، جس کے اندر ابھی جو ادر پروونسز سے 39 ہیں، انڈر پروسیس جو ہیں وہ 322 کیسز ہیں، 107 کو جو ہے وہ اپریہینڈ کیا گیا ہے۔ تو جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر زیرو ٹالرنس کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تیزی سے اور سختی سے کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی جو وائلیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈیلی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ رپورٹ تیار کرتی ہے، اور وہ رپورٹ شیئر کرتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی جمعہ کی نماز ہے، اور جمعہ کے خطبات جو ہے وہ تمام مساجد کے اندر جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ سو لاؤڈ سپیکر کا استعمال جمعے کے خطبات کے لیے اور اذانوں کے لیے ہے، اور تمام مساجد میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ کسی طور پر اس کی وائلیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز جو وسل بلوور ہے، یعنی عام شہری جن کا نام مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا، وہ غیر قانونی باشندے، وہ افغان ہوں یا کوئی اور ہوں، اور اس انتہا پسند جماعت کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہوں تو 15 کے اندر، جو آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کی ایک ہیلپ لائن ہے، اس کے اندر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے کہ 15 کے اوپر کال کر کے اگر یہ بتایا جائے کہ میں یہ انفارمیشن غیر قانونی افراد کے بارے میں یا کسی انتہا پسند جماعت کے بارے میں دینا چاہتا ہوں، تو اس کی کال کو اس سیل کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور مکمل طور پر پوری سیکیورٹی اور نام کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کرتے ہوئے اس انیشیٹو کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے خلاف کیس نہیں ہے، یہ کوئی کسی حکومت کا کسی جماعت کے خلاف کیس نہیں ہے، یہ پاکستان کے مہذب، مسلم اور باشعور شہریوں کا کیس ہے، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف، اس انتہا پسند لوگوں کے خلاف جو اس ملک میں گولی کے زور پر، بندوق کے زور پر، یا جو اس نے کہہ دیا ہے اس کو مذہب مان لیا جائے اس کے زور کے اوپر جو ہے جو اپنی بات منواتے ہیں یا منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیس ان کے خلاف ہے۔ سو اس کے لیے تمام پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمام لوگ اس کے اندر اس کیمپین کا ان کو حصہ بننا چاہیے۔
اور اس کے بعد جو میں نے بتا دیا غیر قانونی اسلحہ کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں، ڈالا کلچر اور یہ جو مافیاز ہیں، یہ ذرا دیکھیں، یہ آپ یہ کس طرح سے آپ اب اس میں دیکھیے، یہ کوئی بھی گورنمنٹ کا آفیشل نہیں ہے، نہ کسی سرکاری اہلکار کی گاڑی ہے، یہ فیملی ریلیز ہے ان گاڑیوں کے اندر بیٹھی ہوئی. مجھے یہ بتائیے کون سا مذہب یا کون سی جو ہے یہ تعلیمات ہے جو یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک فیملی جو گاڑی کے اندر بیٹھی ہے جو جا رہی ہے، اس میں آپ بچوں کو اتار کے، عورتوں کو اتار کے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ ان کی گاڑیاں جو ہیں ان کو قبضے میں کر رہے ہیں. اور ایک بات، کسی بھی طور پر کوئی ہڑتال کی کال دینا اور زبردستی دکانیں بند کرانا، زبردستی کسی کاروبار کو بند کرانا، کسی ٹرانسپورٹ کو بند کرانا، یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. اس کے اوپر FIR ہوں گی اور دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے. اگر کسی نے کسی مارکیٹ کو بند کرنے کی کوشش کی، کسی ٹرانسپورٹر کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ روکنے سے جو ہے اس کو روکنے کو کہا، یا کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کی، تو اس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل پولیس سٹیشنز ہیں جس کا چیف منسٹر صاحبہ نے 2 دن پہلے آغاز کیا ہے، ان کو بھی تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ ایک سکیجول کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، جہاں پر آپ اپنی شکایت جو ہے وہ کسی پولیس سٹیشن میں جائے بغیر کسی ایک پروسیس کو جو ہے اگر وہاں پر کسی طرح آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ اس کو وہاں فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو یہ انتہا پسند جتھے ہیں، ان کے خلاف ان کے پوسٹرز، ان کی برانڈنگ، ان کی کسی بھی طرح کی پبلسٹی، اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس وقت تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورے پنجاب کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی یہ پوسٹر، کوئی پمفلیٹ، کوئی کسی بھی اشتہاری مٹیریل جو ہے وہ اس کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں جہاں ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. ایک دوبارہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں دوبارہ کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی کوئی مسجد جو ہے وہ بند نہیں ہے، اور کسی مسجد میں جو ہے وہ نہ اس کو بند کیا گیا ہے نہ وہ بند ہوگی. انشاءاللہ کل بھی تمام مساجد نماز جمعہ جو ہے اس کا انعقاد بھی کریں گی، نماز جمعہ کے خطبات بھی ہوں گے، اور اس کے اوپر کسی بھی طرح سے اس کی وائلیشن لاؤڈ سپیکر کی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی شہری یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پر افغان نیشنلز کے بارے میں، ان کے لیے کامبنگ آپریشنز جو ہیں وہ آلریڈی شروع ہو چکے ہیں، اور اس کی اپڈیٹس بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ ایک سینٹر ڈسٹرکٹ لیول پر بنانے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آپریشنز ہوں گے، چیکنگ ہوگی، اور آئی ڈی کارڈز جو ہے وہ چیک کیے جائیں گے، اور جن کے پاس جو غیر قانونی لوگ ہوں گے ان کو ان سینٹرز میں شفٹ کیا جائے گا، تاکہ اس کے بعد ان کو عزت و احترام سے ان کے ممالک میں واپس بھیجا جا سکے. سو اس حوالے سے بھی جو افغان نیشنلز ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور بھی جتنے بھی یہاں پر غیر قانونی شہری موجود ہیں، ان تمام کے اوپر بھی یہ فیصلہ جو ہے اپلائی ہوگا. دوسری بات، جو پنجاب کے اندر غیر قانونی شہری ہیں جو یہاں پر کاروبار کرتے ہیں اور نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ کسی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں، اور نہ وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کے بارے میں جو ہے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو ہے ان کے ممالک میں واپس بھیجا جائے گا. اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر یہ رپورٹس جو ہیں یہ آئیں گی، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کتنے سینٹرز میں جو ہے وہ کتنے لوگوں کو، غیر قانونی شہریوں کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. دوسری ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو اب اس حوالے سے میں کرنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ کسی بھی غیر ملکی شہری کو اپنی کوئی پراپرٹی کرائے پہ دینا، کسی لیز پہ دینا، کسی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان کو اپنے گھر پہ ٹھہرانا، یہ جو پاسپورٹ ایکٹ ہے اس کے تحت بھی جرم ہے، اور اس کو کرایہ داری کا جو ایکٹ ہے اس کے بھی تحت یہ جرم ہے. سو کسی بھی غیر قانونی شہری کو برائے مہربانی اپنے جو
گھروں کے اندر نہ ان کو کرائے پہ کوئی بلڈنگ دیں، نہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح پر بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہوگا تو اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اور جو پنجاب حکومت ہے اس نے اس بارے میں بہت کیٹیگورک جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹریس کیے جا چکے ہیں، کن کے خلاف پیکا کے تحت جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ غیر قانونی اجتماعات اور بازار بند کرانا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان تمام کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی۔ اور آخر میں ہمیشہ گزارش کرتی ہوں کہ برائے مہربانی والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ یہ بچوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے یہ بچے چلیں ایک کسی نہ کسی گروپ کے اندر کوئی خبر آئی اس کو ڈسیمینیٹ کرنے چل پڑے بغیر دیکھے کہ وہ خبر درست ہے یا نہیں، اور وہ ایک آج کل ہمارے یہ بھی رواج ہے کہ ہم ایسے شغل میں ہی ہم بہت کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو برائے مہربانی تمام جو والدین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس حوالے سے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، چونکہ بعد میں پھر یہ والدین جب روتے بلکتے نظر آتے ہیں یا تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے بھی بہت ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے۔ سو بہت شکریہ جی، بس یہی گزارش کرنی ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ پی ایل پی پہ پابندی جو ہے وہ آج سائن کر دے گی، ایک ہفتہ ہو گیا ہے پنجاب کو بھیجے ہوئے، اب تک پابندی جو آپ کی پریس کانفرنس کا جو ہے وہ نہیں۔ اچھا، اس میں جو ٹی ایل پی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پابندی لگی تو پھر سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر یہی سارا کچھ ہوگا جو بھی آپ دکھا رہی تھی، تو اس کا پھر کیا سدبال ہوگا؟ دیکھیے، جب وہ بین ہو جائیں گے اس کے بعد تو حکومت کے پاس لامتناہی اختیارات ہوتے ہیں کرنے کے لیے۔ ان کی ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 کی میں نے گزارش کی تھی، ان کی لسٹیں بنائی جا چکی ہیں، اور ان کو جو ہے 4تھ شیڈول میں ڈالا جائے گا۔ اور 4تھ شیڈول میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے۔ سو ایسی کوئی مارکہ آرائی کرنے کی یہ دوبارہ کوشش کریں گے تو میرا مفت مشورہ ہے کہ یہ نہ کریں، یہ نہیں کر پائیں گے، ریاست سے نہیں لڑ سکتے۔ اچھا میڈم، گزشتہ چند دنوں سے بہت سے نقوی صاحب بہت سے مکاتب فکر کے عہدہ سے ملے ہیں، کیا یہ بہتر موقع نہیں کہ مطلب تمام مکاتب فکر کے علماء سے پنجاب حکومت خود آن بورڈ ہو کے ملے؟ اور میں چیک کراؤں گی کہ آپ کے تک ہماری خبریں کیوں نہیں پہنچتی، یا آپ کے چینل تک ہماری خبریں کیوں نہیں پہنچتی۔ بائی دا وے، جو پنجاب حکومت ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر اپنی تمام جو ہمارے مذاہب اور ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ آن بورڈ ہے۔ ہماری جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری جو کیبنٹ کمیٹی ہے، وہ ہر وقت، اور بائی دا وے ایک اور چیز مجھے آپ کے سوال سے یاد آ گئی کہ جو پیس کمیٹیز ہیں تمام ڈسٹرکٹس کے اندر، ان کو فعال کرنے کے لیے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے، اور یہ تمام جو پیس کمیٹیز ہیں یہ اپنا جو جتنے بھی گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا اس کے اوپر، اور ان تمام پیس کمیٹیز کو تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو انیشیٹوز چیف منسٹر صاحبہ کی گورنمنٹ لے رہی ہے وہ تمام انیشیٹو پیس کمیٹیز کے ساتھ شیئر ہوں گے، اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ سو اس لیے یہ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جی، دنیا کے کسی بھی ملک میں جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف غیر قانونی تارکین وطن بلکہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس بھی ہوں ان کے خلاف بھی آپریشن کیا جاتا ہے، انہیں چیک کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کئی مرتبہ افغان شہریوں کے خلاف آپریشن اسی طرح کیا گیا ہے، لیکن بعد میں دوبارہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ اگر صرف لاہور یا پنجاب کی بات کریں تو بڑی مارکیٹوں پر افغان شہریوں کا قبضہ ہے۔ تو اب آپ دوبارہ آپریشن کر رہے ہیں، ان کے کاغذات چیک کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی 6 ماہ بعد بھی ہم دیکھیں گے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس حکومت نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ تجاوزات کے بارے میں ہو، وہ پرائس ہائیک کے بارے میں ہو، مہنگائی کے بارے میں ہو، کبھی کسی فیصلے سے پنجاب حکومت کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ان کو اللہ پاک نے یہ ہمت اور یہ درست فیصلے کرنے کی جو ایک استطاعت دی ہے، جس میں اللہ پاک روز اضافہ فرمائیں، یہ میری دعا ہے۔ سو وہ اپنا فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ کرانا بھی جانتی ہیں،
اور بہت سارے ایسے کام انپریسیڈنٹڈ ہوئے ہیں اس پنجاب کے صوبے کے اندر جو پہلے کبھی سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. یہی جو یہ ٹی ایل پی والا ایشو ہے اس کے اوپر تو بات کرنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے, اس کے اوپر ایکشن لینا تو بہت ہی دور کی بات ہے. سو یہ جو ایک فیصلہ ہے کہ جو غیر قانونی لوگ پنجاب کے اندر موجود ہیں ان کو اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہوگا, اور یہ اٹل فیصلہ ہے. میڈم یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک تاریخ رہی ہے کہ ایک جماعت کالعدم ہوتی ہے, وہ دوسرے نام سے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, تیسرے نام سے رجسٹرڈ ہو کے پھر ورکنگ کرتی ہے. کیا اس دفعہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے گا کہ دوبارہ یہ رجسٹرڈ نہ ہو سکے؟ ہم بڑے ہو گئے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے پلے کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے, فکر نہ کریں. چوئی صاحب بھائی سے بڑے سے بات بول رہے ہیں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور یہ جو ہے وہ یہ ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کے آپ نے ناکامی ہماری ڈکلیئر کر دی. چلے بھائی, آپ کی مہربانی, آپ کا پوائنٹ سارا آنکھوں پہ. جہاں تک گرفتاری کی بات ہے تو گرفتاری بہت جلد, میں نے جیسے کہا کہ ہو جائے گی. دیکھیے, انسانی جانوں کا نقصان کیے بغیر گرفتاری کرنی ہے. اگر کوئی انسانی جانوں کو ڈھال بنا کر کوئی کہیں پر موجود ہو اور وہ بار بار کچھ ایسے سٹیپس لے رہا ہو جس سے ایک اشتعال انگیزی اور خون ریزی کا خدشہ ہو, تو پنجاب حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, اس کو کم سے کم جو ہے نقصان کے اوپر اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. کہ جو ٹی ایف پی سے یہ دعوے کر رہی تھی حکومت کے وہاں سے بہت زیادہ اسلحہ ملا ہے, وہ اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آیا, کس اسلحہ ڈیلر سے ملا, کیا تھا ان کا نمبر کیا؟ آپ تھوڑا سا لیٹ آئے ہو, میں اس کی ساری ڈیٹیلز بتا چکی ہوں. جو 2021 میں انہوں نے چھینا, میں نے ابھی صرف اس کی ڈیٹیل بتائی ہے. جو 2017 سے آن ورڈ ہو رہا ہے, میرے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہے. یہ کس موقع پہ کتنی ٹیئر گیس گنز چھینتے تھے, کتنی 12 بور کی جو ہے وہ بندوقیں چھینتے تھے, یہ کون سے ریوالور چھینتے تھے. میں نے ابھی پوری ڈیٹیل 21 اور 25 کا صرف تقابلی جائزہ دیا ہے, باقی ڈیٹیلز بھی میرے پاس موجود ہیں. جہاں تک اسلحہ ڈیلرز کی بات ہے تو یہ ابھی جو ان کی رجسٹریشن ہے وہ اسی پروسیس کا حصہ ہے کہ جو رجسٹر کرا رہے ہیں وہ ہر چیز ڈکلیئر کر رہے ہیں. ان کے پاس کتنا اسلحہ موجود ہے, وہ کہاں سے بن کے آ رہا ہے. اور میں نے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ یہ جو اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کو بھی برائے مہربانی ریگولرائز کیا جائے, ان کو بھی رجسٹر کیا جائے, تاکہ وہاں پر کیا اسلحہ بن رہا ہے. ابھی آپ لیٹ آئے ہو, مجھے دوبارہ بتانا پڑے گا. 10 لاکھ سے زیادہ لائسنسی اسلحہ موجود ہے پنجاب کے اندر, 10 لاکھ سے زیادہ, بلکہ 10.5 لاکھ کے قریب. اتنا لائسنسی اسلحہ ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ غیر قانونی لائسنسی اسلحے, جو غیر قانونی اسلحہ ہے اس کی کیا تعداد ہوگی. تو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ جن کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے وہ اس کو ڈکلیئر کریں, ورنہ بہت اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. اور جو لائسنسی اسلحہ ہے اس کو جو ہے لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور اس میں بہت ساری رجسٹریشن جو ہے وہ ہو گئی ہے. لوگوں نے خود آ کے والنٹیئر کیا ہے, جو بہت اچھی بات ہے. اس کے اندر جو سیکیورٹی کمپنیاں ہیں ان کا بھی لائسنس کتنا ہے وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے. مختلف اداروں کے نام پہ کتنا رجسٹرڈ اسلحہ ہے وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. اور یہ تمام ریکارڈ جو ہے نادرا کی مدد سے اس کو آن لائن کیا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے جس کے اوپر کبھی کسی حکومت نے توجہ نہیں دی. اور میں نے یہ بھی میں دوبارہ بتا دوں کہ پنجاب میں کسی بھی طرح کا اسلحہ لائسنس اب جاری نہیں ہوگا. یہ کیٹیگورک فیصلہ ہے. آپ نے بات کی کہ 11 لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس اسلحہ ہے جی, اور وہ بھی خدمت مرکز میں اپنے جو اسلحہ ہے اس کی رجسٹریشن ہوا ہے, جن کے پاس لائسنسز ہیں.
क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर वो नहीं करवाते? नहीं, उनको जो है वो जिनके पास लाइसेंस असला है फिलहाल तो उनको रजिस्टर कराने के लिए कहा गया है। उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, ये पंजाब हुकूमत जो है इसके ऊपर डायरेक्शंस जारी करेगी। फ़िलहाल तो हमें पहले ये रिकॉर्ड हासिल करना था कि गैर कानूनी असला कितना है पंजाब में और कानूनी असला कितना है, और हमने वो पहली स्टेज जो है वो हासिल कर ली है। इंशाअल्लाह ताला पंजाब को डी वेपनाइज करने का जो एक अज़्म है उसकी तरफ हमें जाना है। व्हाट्सएवर उसके ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म के फैसले होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के फैसले होंगे, बट पंजाब को डी वेपनाइज करना है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। मैडम टीएमपी का सब जगह खोल के सामने आ गए हैं, ऐसी अफराद जो इसको फंडिंग कर रहे हैं डोनर, क्या उनको काफी को बातें हो रही हैं कि फंड फ्रीज हो? जी सब कुछ हो चुका है जी, ऑलरेडी हो नहीं रही, हो चुकी है। इनके अकाउंट्स फ्रीज हैं, जितनी भी इनको लोग फाइनेंस करते थे उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। कुछ अफराद को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया है, और किसी भी तरह की कोई फंडिंग इस वक्त जो है वो इस जमात को नहीं हो रही है। और वफाकी हुकूमत अगर ये बैन करने के बारे में फ़ैसला कर देती है तो बहुत सारे और कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो हुकूमत के पास मौजूद होंगे, और तमाम ऑप्शंस को हुकूमत जो है वो बरूए कार लाएगी। क्या छोड़े, इस वक्त हम काम की बात कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं ना वो अच्छा है। एक तो मुजावर हैं अडियाला के, वो अपने काम पे लगे रहे। दूसरी बात ये है कि उनकी वो टिकटॉक के आ रही है, वो फुटवेयर साफ कर रहे हैं बैठ के। उनको मतलब जो दूसरों को टिकटॉक का ताना देते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो तो आपको कहीं जो है वो ट्रैक्टर बांटती हुई, कहीं स्कॉलरशिप बांटती हुई, कहीं फ्लड रिलीफ कार्ड बांटती हुई वो दिखती हैं। ये बैठ के जो है ना तस्वीरें जो साफ कर रहे हैं, और वो चप्पलें मनवा रहे हैं। भाई इनकी सोच इतनी है, ये इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनके बस की बात नहीं। अच्छा ये बताइएगा मतलब जो भी कानून तोड़ता है पंजाब हुकूमत उनकी भरपूर खिदमत करती है। कब से आपके दरवाजे पर कच्चे कानून दस्तक दे रहे हैं, उनकी खिदमत के लिए उनकी भी बड़ी जल्दी सुनी जाएगी, फिक्र ना करें। शुक्रिया।